دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا؟ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا؟ غالب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بہت فلسفیانہ بات بھی بہت تخلیقی انداز میں کہتا ہے۔ حضرت غالب کا یہ شعر سمجھنے کے حوالے سے، فلسفیانہ جو مباحث اس میں ہیں اس حوالے سے سمجھنے میں کافی مشکل شعر ہے، اور میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے فنی تخلیقی شاہکارے، ادبی شاہکارے ایسے ہیں جن کا مطلب تجربات کے ساتھ آہستہ آہستہ انسان پر عیاں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ اردو ادب ہے، اس کو شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کو کچھ ایسے مطالب سے روشناس کرا سکوں جو شاید آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزرے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ کی ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غالب کی غزل ہے اس کے دیوان میں، اور بڑی مشہور زمانہ غزل ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ غزل یاد ہوگی جو بھی ادب سے شغف رکھتے ہیں۔ اس غزل کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لیتے ہیں بڑی جلدی سے۔ غالب کہتے ہیں کہ دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا؟ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھاویں گے کیا؟ اور بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا؟ حضرت ناصح گرامیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھاویں گے کیا؟ آج ماں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لاویں گے کیا؟ اور گر کیا ناصح نے ہم کو قید، اچھا یوں سے ہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جاویں گے کیا؟ اور خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا؟ ہے بس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہے بس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا؟ تو یہ غزل ہے، غزل نمبر 110 ہے دیوان غالب کی۔ اس کا مطلع ہے دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا، اور زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا۔ یہاں پہ آپ کو بڑھ جائیں گے کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ماڈرن اردو میں ہے، اردو معلیٰ میں جو گل رعنا کا نسخہ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے یا نسخہ حمیدیہ کو، تو اصل میں جو اردو معلیٰ میں غزل ہے وہ جامع عامع فرماویں کہہ کے ہے۔ پرانی اردو میں، اردو معلیٰ میں اس طرح سے بات کی جاتی تھی۔ اب اس کا ایک تو بڑا سادہ سا مطلب ہے جس کو ظاہری مطلب کہتے ہیں، ڈکشنری میننگ، لغتی مطلب، لغت کے حوالے سے، کہ دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا۔ غم خاری برداشت اور صبر کو کہتے ہیں۔ ویسے تو غم خار کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد، کہ فلاں میرا غم خار ہے۔ تو غم خاری بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ میری غم خاری کو آئیں، میری غم خاری کریں، یا فلاں کی غم خاری مقصود ہے، یعنی اس سے ہمدردی کرنا مقصود ہے، اس کا دکھ درد بانٹنا مقصود ہے۔ لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے تحمل اور برداشت۔ اس مصرعے میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے غم خاری کی، یہ انہی معنی میں استعمال ہوئی ہے کہ دوست غم خاری میں میری سعی فرماویں گے کیا۔ میں جو اس وقت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں اپنے غم میں، اپنے حزن میں، اپنے ملال میں، اس میں میرے یار دوست میری کتنی مدد کر سکیں گے؟ سعی، مدد، میری سعی، میرا کتنا ہاتھ بانٹ سکیں گے۔ سعی ویسے تو ہوتی ہے کوشش، لیکن اس میں جو ترکیب استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میری سعی، میری کیا مدد کریں گے۔
تو میرے صبر میں، میری اس جد و جہد میں، اس تحمل اور بردباری میں، اس غم کو سہنے کے لیے میں جس صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اس میں یار دوست میری کیا مدد کر سکیں گے؟ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھا جاویں گے کیا؟ جب تک میرے وہ زخم مندمل ہوں گے، جب تک میرا غم ختم ہوگا، جب تک میرا حزن اور ملال کم ہوگا، جب تک وقت میرے اس حزن کا، اس غم کا مداوع کرے گا، تب تک وہی حالات دوبارہ نہیں بن جائیں گے جن کی وجہ سے میں اس غم میں پہلی دفعہ مبتلا ہوا تھا۔ یہ تو اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے۔ اب ذرا فلسفہ دیکھیں اس شعر کے اندر جس طرح سے سمویا ہے غالب نے۔ پہلی تو بات کرتے ہیں طباطبائی، علامہ طباطبائی نے جیسے شرح کیا، دیگر شارحین نے جیسے کہا کہ ایک مطلب تو اس شعر کا یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر کر دیں گے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، اور مانا کہ تغافل نہ کرو گے ہم سے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو غم گسار ہیں، میرے جو غم خوار ہیں، وہ بہت دیر کر دیں گے میری مدد کو پہنچنے میں۔ تو میری صحیح کیا کریں گے؟ میری کیا مدد پھر وہ کریں گے؟ یعنی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جب غم کا مسئلہ ہو، جب حزن ہو، ملال ہو، اگر اس وقت آپ کو نہ پوچھا آپ کے دوست نے تو پھر کیا فائدہ؟ تب تک تو میرے زخم بھر جائیں گے، بلکہ ناخن بھی بڑھا چکے ہوں گے، وہ حالات بھی دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، زخم بھی میں بھلا چکا ہوں گا دوبارہ، بلکہ زخم لگنے کا وقت آ چکا ہوگا۔ تو میری کیا صحیح وہ فرمائیں گے؟ میری کیا مدد کریں گے میرے یار دوست؟ بڑی دیر کر دیں گے میری مدد کرنے میں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہو گیا۔ اس کا ایک جو مطلب نکلتا ہے، اور یہ بھی کئی شارحین نے اشارہ کیا اس طرف، وہ میسوکزم کا بھی نکلتا ہے، یعنی خود آزاری، اپنے آپ کو ایذا پہنچا کر، خود ایذا رسی جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایذا دے کے، اپنے آپ کو تکلیف خود دے کر اس سے مزہ لینا، کہ زخم تو مجھے لگ گیا ہے، لیکن اب میں کر کیا رہا ہوں کہ میں خود ان زخموں کو کورید رہا ہوں، کوریدتا ہوں میں ان زخموں کو۔ تو زخم تھوڑا سا بھرتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ کھرانٹ سی ایک بن جاتی ہے ایک زخم کے اوپر، ایک سکار آ جاتا ہے۔ تو وہ جب مندمل ہونے والا ہوتا ہے زخم، اس پہ سکارنگ آ رہی ہوتی ہے، تو میں پھر خورش ڈالتا ہوں، پھر زخم تازہ کر دیتا ہوں۔ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا؟ تو یہ خود آزاری کا پہلو اس کے اندر نکلتا ہے شعر کے اندر۔ لیکن اب آپ فلسفہ دیکھیں، گہرائی دیکھیں اور گہرائی دیکھیں، عمق دیکھیں، آپ غالب کے تفکر کا عمق دیکھیں، ملاحظہ فرمائے جانے کے قابل۔ اگر ہم خود آزاری کے معنی میں اس کو لیں بھی، تو پہلی بات تو یہ کہ زخم تو بہرحال لگا کسی اور کی طرف سے۔ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا؟ ناخن جو بڑھ رہے ہیں وہ زخم کے بھرتے تلک بڑھ رہے ہیں۔ جب تک زخم بھر رہا ہے تب تک ناخن بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہیں۔ اس کا مطلب ہے زخم کا وجود تو پہلے ہے نا، زخم کا وجود ہوگا تو زخم بھرے گا نا۔ تو زخم کا وجود جو ہے، جو زخم لگا ہے، وہ تو کسی اور کی طرف سے لگا ہے۔ اب وہ جو زخم لگ گیا، اس کو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کوریدتا ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات حالات اور واقعات اور زندگی، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، حالات انسان کے، وہ انسان کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کسی غم سے آشنا کر دیتے ہیں، کسی حزن کو اس کے اوپر طاری کر دیتے ہیں، آ جاتا ہے انسان پہ برا وقت۔ لیکن انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات میں پھر خود اضافہ کرتا جاتا ہے، اپنے غم میں خود اضافہ کرتا جاتا ہے۔ میں کچھ عرصہ بیتا
ایک محفل میں بیٹھا تھا. یاروں دوستوں کی جیسے محفل ہوتی ہے، میں کوئی خاص یاروں دوستوں کی بات تو نہیں کر رہا، ایسی جاننے والوں کی. تو اس میں یہ بات چل نکلی کچھ اس طرح کی بات. آپ کو ایک مزے کی بات اس میں بتا رہا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا فہم رسا ہو، آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اس میں بات یہ چل نکلی کہ انا انسان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرتی ہے. خودی کی بات نہیں کر رہے، خودی اور انا میں فرق ہے. خودی علامہ مرحوم کا کانسیپٹ ہے خودی کا، وہ تو آپ کی عزت نفس ہوتی ہے. انا ہوتی ہے جو آپ ویسے ہی ایویں دی پھونپھاں، ویسے ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یا ویسے ہی آپ شروع ہو جاتے ہیں جی انہیں میں نے کہہ دیتا، جی وہ فلان انج کر دیتا، وہ ایک. تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. تو انا پہ بات ہو رہی تھی کہ انا، اب دیکھیں جیسے غالب کہتا ہے کہ وہ اپنی خو نہ بدلیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. سبک سر بن کر کیا پوچھیں کہ ہم سے خفا کیوں ہو. غالباً یہ شعر ہے غالب کا، شاید میں غلط پڑھ گیا ہوں، اب مجھے یاد نہیں رہا، اتنا پرانا پڑا ہوا شعر ہے. کہ غالب کہتا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، ہم کیوں اپنی عادت چھوڑیں، ہم کیوں اپنی وضع چھوڑیں. اور سبک سر بن کر، یعنی سر نگوں کر کے، سر جھکا کے ان سے یہ کیوں پوچھیں گے کہ آپ کیوں خفا ہیں. تو یہ جو غالب بات کر رہا ہے یہ انا کی نہیں کر رہا، یہ تو عزت نفس کی کر رہا ہے. انا یہ ہوتی ہے کہ کسی بات پہ آپ نے غصے میں آ کر کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا. ایک تو حالات اور واقعات ایسے ہوئے سوری کہ وہ بات اس نہج تک پہنچی، پھر اس بات کا بتنگڑ بنا لیا آپ نے. یہ جو بات کا بتنگڑ بنانا ہے، یہ زخم کرید نہیں ہوا نا. ناخن بڑھ آئے زخم کریدا، ناخن بڑھ آئے زخم کرید، زخم ہیل ہونے والا ہوتا ہے، کسی طریقے سے معاملہ پھر درست ہونے والا ہوتا ہے. آپ کی انا پھر اسے کھرچ دیتی ہے، پھر اس معاملے کو بگاڑ دیتی ہے کہ نہیں جی نہیں، پہلے معافی منگے جی، 7 بندے آج 10 بندے آج معافی پگڑی رکھے جی میرے پیراں تھلے پھر. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس نجی محفل میں، ہماری نجی محفل میں یہ بات ہوئی اور یہ بات چل نکلی. تو وہاں پہ بھی میں نے یہ شعر پڑھا، تو سارے جو وہاں پہ احباب بیٹھے تھے کہنے لگے کہ یہ بات بہت گہری ہے، بہت گہری بات ہے. اس حوالے سے بھی اس شعر کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر اس میں دیکھنے کی جو بات ہے اس شعر میں کہ زخم تو لگا ہے، زخم لگا ہے. اب اس کے اندر ایک جو بات آ سکتی ہے، اور یہ شارحین نے نہیں کی، اب جو میں باتیں کر رہا ہوں، پہلے بھی میں جو باتیں کی بہت سی باتیں شارحین سے نہیں تھیں، یہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ میری اپنی تشریح ہے، لیکن اس لحاظ سے بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زخم تو لگا ہے. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آساں ہو گئیں. اس زخم کی عادت اتنی ہو گئی، اس زخم کی اتنی عادت پڑ گئی کہ اس کو بار بار خود ہی کریدتے رہے کہ کہیں وہ مندمل نہ ہو جائے، کہیں اس کی درد، اس کی کسک ختم نہ ہو جائے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جیسے علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ شاید دل میں ڈر آ گیا کہ یہ زخم اگر ختم ہو گیا، مندمل ہو گیا، تو وہ کسک اگر باقی نہ رہی، وہ درد اگر باقی نہ رہا، تو مجھے احساس کیسے ہوگا. پھر اس کا احساس، اس اضطراب کا احساس جو کہ شاید کسی حوالے سے اب میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جو شاید کسی حوالے سے میری زندگی کو گزارنے میں مدد دیتا ہے، مجھے آگے بڑھنے میں حوصلہ دیتا ہے، وہ کسک کہیں ختم نہ ہو جائے. وہ 9 انچ نیلز کا ایک بڑا مشہور گانا ہے ہرٹ، جانی کیش نے اس کو اس کا کور کیا. I hurt myself today to see if I still feel.
I focus on the pain, the only thing that is real. تو یہ اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان خود کو زخم خود ہی دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں احساسات مر تو نہیں گئے، کہیں مجھ میں محسوس کرنے کی طاقت ختم تو نہیں ہو گئی، دم تو نہیں توڑ گئی. زخم کو کریدتا ہے، بار بار دبی ہوئی راکھ میں لاٹھیاں چبھوتا ہے کہ کہیں کوئی چنگاری باقی ہے، کچھ ہے جو احساس دلائے زندگی کا. کیونکہ احساسات ختم ہو جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے نا. تو کچھ ہے، کچھ رہ گیا ہے جو زندگی کا احساس دلاتا رہے. تو شاید یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس شعر کا. لیکن اب اس طرف آتے ہیں کہ پھر اس میں دوست غم خواری میں میری سعی فرماویں گے کیا کا کیا مطلب ہے. دوستوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوستوں کی غم خواری میں سعی کا مطلب کہاں سے آ گیا؟ تو میرے نزدیک یہاں پہ یہ جو دوست کا لفظ ہے یہ استعارہ ہے. اس سے مراد غالب کی وہ لوگ نہیں ہیں، احباب نہیں ہیں جو آ کے غم پرسی کریں گے، دلاسے دیں گے یا غم بانٹیں گے. اس سے مراد موافق حالات ہیں. دوست غم خواری میں میری سعی فرماویں گے کیا. موافق حالات جتنے بھی آ جائیں، اچھے حالات جتنے بھی آ جائیں، وہ کیا کر پائیں گے؟ زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا. جب تک وہ زخم بھرے گا تب تک وہ جو برے حالات ہیں وہ بھی اتنے توانا ہوتے جائیں گے. اگر ساتھ کچھ تھوڑے سے اچھے حالات بھی مل رہے ہیں تو برے حالات تو زیادہ تر ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلا آج کے زمانے میں جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب تنخواہیں بڑھتی ہیں لوگوں کی، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں کتنی بڑھ رہی ہے. تو تنخواہ تو ہو گئی آپ کی دوست، اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے وہ ناخن ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ تنخواہ تو آپ کی کچھ لحاظ سے بڑھ رہی ہے، کچھ آمدنی کے وسائل آپ کے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک آپ کی مدد کر سکیں گے؟ جب تک آپ اس قابل ہوں گے کہ تھوڑا سا سانس لے سکیں، تھوڑا سا حالات کو دیکھ سکیں، بہتر بنانے کی پوزیشن میں آ سکیں. ناخن نہ بڑھاویں گے کیا. مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو میرے خیال سے اس شعر کے اندر دوست کا جو لفظ ہے وہ استعارتاً ہے. لیکن اگر ہم اس لفظ کو اصل معنی پہ بھی دیکھیں تو پھر یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے آئیڈیا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آئیڈیا سمجھنے میں. دوست غم خواری میں میری سعی فرماویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ جاویں گے کیا. ایک عام سا پھر اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خود خیال نہیں اپنی حالت کے سنوارنے کا تو کوئی اور اس کی کیا مدد کر سکتا ہے. یہ اس کا ایک بڑا سادہ سا مطلب ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی آ کے آپ کو کس حد تک دلاسا دے پائے گا، کوئی آ کے آپ کو کس حد تک آپ کا دکھ درد بانٹ سکے گا. پہلی بات تو یہ کہ دکھیاں دا غم دکھیارے سمجھ دے. صرف جو دکھ والا ہوتا ہے وہی کسی کا دکھ اور درد بانٹ سکتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آتی. پھر بھی اگر کوئی آ بھی جائے، دکھیارا ہی آ جائے، خود بھی دکھی اور آپ کا دکھ بھی سمجھتا ہو، اور وہ بھی آ جائے، تو وہ بھی کس حد تک آپ کا غم سمجھ سکتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے غم میں خود مبتلا ہے، اور وہ غم اس کے لیے یونیک ہے. وہ کسی اور کو کیا سمجھائے گا؟ ہو سکتا ہے میرا جو غم ہو آپ کے لیے غم ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کا جو غم ہو میں اسے کہوں یار یہ بھی کوئی غم زدہ ہونے والی بات. تو دوست غم خواری میں میری سعی فرماویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھاویں گے کیا. میری اپنی جو انٹلیکچوئل حالت ہے، میرے جو اپنے انٹلیکچوئل ناخن ہیں، میری جو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ بار بار میرے زخموں کو کریدتی ہے. اس میں دوست کیا کر سکیں گے؟ وہ کیا سمجھ سکیں گے میرے دکھ درد کو؟ تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ اس حوالے سے نکلتا ہے.
تو اس طرح کے بہت سے مطالب ہیں، اور میں شاید گھنٹوں اس شعر پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اشعار آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کروں، کچھ ایسے ادبی شاہکارے پیش کروں، اور ان کی کچھ ایسی تشریح یا ایسے مطلب ان کے آپ کو نکال کے دکھا سکوں کہ آپ کو مزہ آئے اور آپ کچھ دیر سوچیں کہ بھئی یہ بات کیا ہوئی ہے، کی گل کیتی ہے جی، یہ کی گل کی تھی. یہ اصل مقصد ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ انٹرٹین ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اردو ادب کے اندر شغف پیدا کرنا بھی مقصود ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ غزل غالب کی دیکھیں گے خود بھی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے کچھ انٹرٹین ہونے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.